دنیا والا کیرا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ محترم جناب معظم صاحب، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی عمر میں علم میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ اب خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب عبد المنان کاشف صاحب، مختصر خطاب کے لیے وقت اپنا ٹائم دیتا ہوں۔ محترم جناب عبد المنان کاشف صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیادہ ٹائم نہیں، الحمدللہ حضرت مولانا عبد الرحمن مجاہد صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ انہوں تو پہلے صرف ایک واقعہ توڑے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہنا۔ اللہ پاک نے اپنی پاک نام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اعلان فرمایا۔ اللہ پاک فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ پاک فرماندے نے جڑے لوگ اللہ اور ان دے رسول دی اطاعت اور فرما برداری کر دینے، اللہ اور ان دے رسول دے حکم نو من دینے، اللہ انعام کی دین دے، اجر کی ملے گا، ثواب کی ملے گا۔ او حضرات، اللہ پاک نے ایسے عید دے اگلے نمبر دے اس بات دا اعلان فرما دیتا ہے کہ قیامت دا دن ہوئے گا، کئی لوگ کافرہ دے نال انہاں دی سب چ کھلے ہون دے۔ آؤ حضرات، کئی فرعون دے نال او قدم دے نال قدم ملا کے کھلے ہون دے۔ آؤ حضرات، لیکن خوش نصیب انسان ایسے ہون دے جنہاں نو اللہ پاک کل قیامت والے دن اپنے انبیاء دا ساتھ نصیب کر دین دے۔ آؤ حضرات، جنہی میں گل اصل دے اندر دسنا چاہنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے تو واپس آئے، رستے اندر ایک صحابی دا ڈیرہ آ گیا۔ اے واقعہ بڑے غور نال سننا ہے، شاید ہو سکتا ہے میرے گمان دے مطابق زندگی جی پہلی بار تسی یہ واقعہ سنو گے۔ آؤ حضرات، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے اندر واپس تشریف لے کے آ رہے ہیں کسی غزوے تو، رستے اندر ایک صحابی دا ڈیرہ آ گیا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ دے پیغمبر جی توڑے صحابی دا ڈیرہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو میرے صحابہ کچھ کھان پی لا دے، چلو چلیے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کرام اور صحابی دے ڈیرے چے پہنچ جاندے نے۔ جدو انہیں ویکھیا میرے کول آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار آئے نے، بڑا خوش ہو جاندہ ہے، خوشی دے نال اندیاں ڈیاں زمین تے نہیں لگ دیا، انہا خوش ہویا۔ حضرات اگے توجہ کرے آجے، بڑی پیاری انہیں آپ دی خدمت کی ہے، آپ نے کھانا کھلایا ہے۔ حضرات جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا لیا ہے، آقا فرماندے نے او میرے یار، او میرے ساتھی، او میرے صحابی، کدے مدینے اندر ساڑھے کو لاویں گا، اسی بھی تیری خدمت کرانگے، اسی بھی تیرا بڑا خیال کرانگے۔ حضرات علی چند دن گزرے نے، اے بندہ مدینے اندر پہنچ جاندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او میرے یار 10 کی لینا چاہنا ہے، آج جو بھی منگے گا تینوں مل جائے گا۔ ایک کہن لگا اللہ دے نبی جی منو چند بکریاں دے دیو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او میرے ساتھی بکریاں کی کرنی آئیں، میرے صحابی بکریاں کی کریں گا۔ کہندہ اللہ دے نبی جی خود بھی دودھ پیوان گا، میرے بچے بھی دودھ پین گے۔ حضرات جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیتا میرے صحابہ انہوں بکریاں دے دیو،
بکریاں لے کے چلا جاندہ ہے حضرات چند دن گزرے نے پھر مدینے آ جاندہ ہے نبی پاک دی خدمت حاضر ہو جاندہ ہے آقا فرماندے نے او میرے ساتھی او میرے صحابی آگے ہیں پھر دوبارہ آئے جی اللہ دے نبی جی آگے آئے ہون کی لینائیں کہندہ اللہ دے نبی جی منو اونٹی دے دیو اللہ دے پیغمبر فرماندے نے او میرے یار اونٹ کی کرنے کہندہ اللہ دے نبی جی اینا اونٹا دے میں سواری کرانگا آؤ حضرات توجہ کرے آجے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دی اس گال نو سنے آئے آقا فرماندے نو تیرے تے افسوس ہے تو او شے منگ لوے آ جیری بنی اسرائیل دی ایک بڑھیا عورت نے منگی سی صحابہ کرام کول بیٹھے نے اللہ دے نبی جی او بنی اسرائیل دی بڑھیا عورت دا کی واقعہ ہے او سانو ہی دسونا انہیں کی منگیا سی آؤ حضرات نبی پاک فرماندے نے او میرے صحابہ جدو اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام مصر شہر چھڑ کے جان لگے رتھورا جا سفر کر دینے رستے اگے ہنیرا آ جاندہ ہے رستہ نظر نہیں آندہ اللہ دے پیغمبر موسیٰ فرمان دینے او میرے ساتھیوں او میری قوم دیو لوگوں لگ دا پیچھے کوئی قیمتی شہر رہ گئی ہے جن دی وجہ تو آپانو اگے رستہ نظر نہیں آ رہا ہے آؤ حضرات توجہ کرے آجے ایک واری نہیں دو واری نہیں تیسری بار بھی اس طرح ہی ہویا ہے تھوڑا جا سفر کر دینے رستہ نظر نہیں آندہ ایک بنی اسرائیل دا عالم ہے کہندہ اللہ دے نبی موسیٰ جی منو ایک بات دا علم ہے دسو جی کیری بات ہے نبی موسیٰ فرماندے نے دس کیری گل ہے ایک بندہ کہن لگا اللہ دے پیغمبر موسیٰ جی جدو نبی یوسف علیہ السلام اس دنیا نو چھڑ کے جان لگے نے نبی یوسف علیہ السلام نے مصر دے لوگانو مصر دی قوم نو اعلان کر کے کیا سی اے مصر دے لوگوں جدو تسی مصر شہر چھڑ کے جان لگو میری میت نو ایتھے نہیں رہن دینا میری میت نو نال لے جا جے کیونکہ لوگ کتے میری قبر نو پوجا گانا شروع کر دین پوجنا شروع نہ کر دین آؤ حضرات توجہ کرے آجے اس واقعے تے غور کرے آجے میرے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا واقعہ ہے حضرات میں کسے عام بندے دا واقعہ نہیں داستا پہ آئے کسے عام بندے دی گل نہیں سنا رہے آئے اس پیغمبر دا اعلان ہے اس پیغمبر دا فرمان ہے جن دے بارے اللہ پاک نے اپنے پاک کلام دے اندر قرآن مجید دے اندر اس بات دا اعلان فرما دیتا ہے اور جیرا بندہ جیرا پیغمبر سوائے اللہ پاک دے حکم دے نہیں بول دا آؤ اللہ دے پیغمبر دا فرمان ہے نبی موسیٰ نے کہا اور نبی یوسف علیہ السلام دی قبر دا کس طرح پتا چلے گا ہویا پھر کی بنی اسرائیل دے عالم نے کہا اللہ دے پیغمبر جی ایک بڑھیا عورت ہے وہ کہندی ہے واقعہ ایک قبر دا مینوں پتا لیکن قیمت لگے گی پھر دساں گی اس سے پہلے نہیں دسنا تے اللہ دے پیغمبر موسیٰ فرماندے نے چلو اس عورت دے کول چلو چل دیا سفر کر دیا اس بڑھیا عورت دے کول پہنچ جاندے نے اللہ دے پیغمبر موسیٰ فرماندے نے او بی بی سانو نبی یوسف دی قبر تے دس کتے آئے اے بی بی کہن لگی ہے اے نبی موسیٰ جی قیمت لگے گی قیمت کی دے ہوگے پھر دساں گی آؤ حضرات توجہ کرے آجے نبی موسیٰ فرمان دینے اے بی بی دس کی لیں گی قیمت دس کی لینا چاہنی ہے سانو قبر دس دے اے بی بی کہن لگی اللہ پاک کو ایک دعا کر دیو کہ کل قیامت دا دن ہوئے تے جنت دے اندر اللہ پاک مینوں توڑا گوانڈ نصیب کر دے وے تے نبی موسیٰ نے پتہ کی کیا پھر نبی موسیٰ فرما دینا بی بی ہے شاہ نہیں ملنی کوئی اور شاہ مانگنا تے بی بی پتہ کو کی جواب دیتا ہے
آو حضرات دلائل نبوہ دے اندر امام بہقی نے اس واقعے نو نقل کیتا ہے، صحیح سند دے نالے واقعہ ثابت ہے۔ آو حضرات جری میں گل دسنا چاہنا، اللہ دے پیغمبر موسیٰ فرماندے نے بی بی کوئی ہور شے مانگ اے نہیں ملنا۔ بی بی علی خاموش ہے، آسمان تو اللہ پاک دا حکم آ گیا، جبریل آ جاندے نے اے میرے نبی موسیٰ اس بی بی نو خوشخبری سنا دیو۔ تے بی بی نے پتہ کی کیا سی جدو نبی موسیٰ نے کیا اشارہ نہیں ملنی، اے بی بی کہن دیا اللہ دے نبی موسیٰ جی اب دیکھو میری عمر نو دیکھو، بڑھی ہو گئی، کمزور ہو گئی آئی، میں شادی نہیں کرائی، کیوں نہیں کرائی؟ اپنی ذات دی خاطر نہیں کرائی بلکہ نبی یوسف علیہ السلام دی قبر دی حفاظت کر دیا، ساری زندگی گزار دیتی ہے، اگر منو ہون ایک قیمت بھی نہیں ملے گی، میں ہور کی لینا ہے، میں تے کسی نو پوجن بھی نہیں دیتا، نہ خود پوجے ہے، نہ خود سجدہ کیتا ہے، نہ کسی نو کرن دیتا ہے، نہ خود طواف کیتا ہے، نہ کسی نو نبی یوسف دی قبر دا طواف کرن دیتا ہے۔ آو حضرات جری گل دسنا چاہنا ہے، اللہ پاک دا حکم آ گیا ہے اے میرے نبی موسیٰ اس بی بی نو پریشان نہ کرو، ناراض نہ کرو، انو خوشخبری سنا دیو، اللہ پاک دا حکم میں کل کے آمد دا دن ہوئے گا، اے بی بی جنت دے اندر توڑی گوانڈ ہوئے گی۔ آو حضرات جری گل دسنا جانا جیرا بندہ شرک نہیں کردہ اللہ پاک دے نال کل کے آمد دا دن ہوئے گا، اللہ پاک اس بندے نو جنت دے اندر انبیاء دا ساتھ نصیب کر دین دے۔ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ۔ آؤ لوگوں کائنات دیو لوگوں جیرا بندہ میری سنت نال محبت کردہ ہے وہ اس طرح کہ میرے نال محبت کردہ ہے، اور جیرا بندہ میرے نال محبت کردہ ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت دے اندر بھی میرے نال ہوئے گا۔ آؤ حضرات اندے تو ود کے وڈی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور صحابہ کرام نے اللہ پاک دے حکم نو منیا، نبی دے حکم نو منیا، آپ دی اطاعت فرما برداری کیتی ہے، نافرمانی نہیں کیتی۔ اس واسطے تے اللہ پاک نے قرآن دے اندر جگہ جگہ تے صحابہ کرام دی عظمت، شان، رفت، بلندی، مقام نو بیان کیتا ہے۔ اور میں بھی پھر حضرات ایک گل کہنا چاہنا، صحابہ کرام نے دنیا تے اللہ پاک نے رتبے عطا کر دیتے نے۔ آؤ ذرا جری میں گل دسنا چاہنا، فیض انہاں نے دنیا تے پائے ہوئے نے، دل جنہاں نے حضور نال لائے ہوئے نے، اور فیض انہاں نے دنیا تے پائے ہوئے نے، دل جنہاں نے حضور نال لائے ہوئے نے۔ آؤ لوگو جری گل دسنا چاہنا ان دے پیار نالوں ود، ان دے پیار نالوں ود کسے دا پیار نہیں، ان دے پیار نالوں ود کسے دا پیار نہیں، انہوں منن والا کھاندا کدے مار نہیں، انہوں منن والا کھاندا کدے مار نہیں، تائیوں رتبے بھی انہاں پائے ہوئے نے، دل جنہاں نے حضور نال لائے ہوئے نے، فیض انہاں نے دنیا تے پائے ہوئے نے، دل جنہاں نے حضور نال لائے ہوئے نے۔ آو آخری جملہ تے میری بات ختم ہے۔ آو حضرات کول آکے بین والے یار بن گئے، کول آکے بین والے یار بن گئے، کر کے غلامی عبدار بن گئے، کر کے غلامی عبدار بن گئے، قدم جنت وچ اونا ٹکائے ہوئے نے، دل جنہاں نے حضور نال لائے ہوئے نے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔